میرے بزرگ تھے، میرے پردادا شیخ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا ایک مرید تھا، اس کو بھی بیماری لگ گئی دوسروں کے عیب دیکھنے کی. حضرت تھے بڑے رقیق القلب. اب سمجھ نہ آئے کہ کس طرح اس کی تربیت کروں. وہ عید الاضحیٰ آ گئی، بندہ بھیج کے نہ بلایا. اب جو مرید تھا نا وہ تھا گجر برادری سے، اس کو بلا کے فرمانے لگے بھائی گجرا تو ڈنگر شنگر واہ بھی رکھے نہیں تو تینوں ذرا ڈنگراں دی پچھان بھی واہ ہی ہونی. انہوں نے کہا جی. فرمایا ذرا چل ہاں مینوں کو لیلا ہی لے دے. اس کو لے کے منڈی چلے گئے. ایک لیلا دیکھ کے فرمایا ذرا چیک کر ہاں جویں تسی آپے چیک کر دیں ہو ٹھیک ہے کہ نہیں. وہ جیسے چیک کرتے ہیں اس نے چیک کیا. پہلے اس نے کھریاں دبائیں، پھر اس نے کان اٹھا کے دیکھے، منہ کھول کے دان چیک کیے، پیچھے سے اس نے پٹھ دبائی. کہتے نہیں حضرت صاحب کو لیلا ٹھیک نہیں. فرمایا ٹھیک ہو گیا. دوجا چیک کیا ریجیکٹ، تیسرا چیک کیا ریجیکٹ، چوتھا چیک کیا ریجیکٹ. جب چوتھا اس نے ریجیکٹ کیا نا حضرت بھی بول پڑے. آپ نے فرمایا گجر بابیا لیلے نہ ریجیکٹ کریا ذرا سن لیلے کی کہن دے دینے. عرض کرتا ہے حضور لیلے بھی کچھ کہندے نے. فرمایا کچھ نہیں بڑا بڑا کچھ کہندے نے. عرض کرتا ہے حضور اے لیلا ان کی کہن دیا ہے، تربیت کرنی تھی نا. فرمایا لیلا منو کہن دیا حکیم صاحب نے پوچھو ہاں میریاں تے کھریاں بھی دبا کے چیک کیتیاں سوں، میرے تے کان بھی چوک کے ویکھے سوں، میرا تے منہ کھول کے بھی ویکھیا سوں، میری تے پیچھے پٹھ بھی دبائی سوں. انہوں پوچھو کدی اپنے آپ بھی انج ویکھیا ہی کدی اپنے آپ نہیں ہے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اور میں اسپیشلی آپ نوجوانوں سے پتر ادھر سے اب بھی آواز آ رہی ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سوئل ہی نہیں. کسی نے کینیڈا جانا ہے، کسی نے جرمنی جانا ہے، کسی نے یو کے جانا ہے، کسی نے آسٹریلیا جانا ہے، کسی نے دبئی جانا ہے، کسی نے قطر جانا ہے، کسی نے عمان جانا ہے. کوئی ہے ہی نہیں جنہیں مدینے جانا ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سوئل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. یہ ایک بزرگ تھے تو ان کی حضرت خضر علیہ السلام سے نا دوستی ہو گئی. ایک دن انہوں نے حضرت خضر سے پوچھا حضرت آپ نے انبیاء کے ادوار دیکھے ہیں، ہمارے محبوب علیہ السلام کا زمانہ دیکھا، صحابہ کا دور دیکھا، تو آپ نے کبھی کوئی اس طرح کا بھی ولی دیکھا جس کی سمجھ ہی نہ آئی ہو؟ تو حضرت خضر فرماتے ہیں میں مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا اور امام عبد الرزاق جو کہ امام بخاری کے دادا استاد ہیں حضرت، کہتے اب درس حدیث دے رہے تھے، میں بھی بیٹھا سن رہا تھا. کہتے نظر پڑی تو کیا دیکھتا ہوں کونے میں نا ایک نوجوان اپنے گھٹنوں میں سر دیے نا بیٹھا ہوا ہے. اب فرماتے میں نے سمجھا شاید سو رہا ہے، تو کہتے میں نے جا کے نا اس کو جگایا. میں نے کہا او نادان، وہاں امام عبد الرزاق درس دے رہے ہیں اور تو یہاں سویا ہوا ہے. فرماتے اس نے سر نہیں اٹھایا گھٹنوں میں، اور آگے سے مجھے کیا کہتا ہے اے آنے والے وہاں وہ بیٹھے ہیں جو رزاق کے عبد سے سن رہے ہیں، اور یہاں وہ بیٹھا ہے جو ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہے. فرماتے میں نے کہا ہوئے اتنی چھوٹی سی عمر اتنا بڑا دعویٰ کہ میں ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہوں. فرماتے میں نے اس سے کہا اگر تو اپنی بات میں اتنا سچا ہے تو بتا ہمیں کون. حضرت خضر فرماتے ہیں جب اس نے اپنا سر اٹھایا نا تو میرا جی چاہا کہ میں اس کے چہرے کی نورانیت پہ قربان ہو جاؤں. اتنا سونا چہرہ میں نے کبھی نہیں دیکھا. فرماتے ہیں مجھے آگے سے کہتا ہے اے خضر اگر میری فراست غلط نہیں ہے تو آپ خضر ہیں. فرماتے اسے تو پتہ چل گیا میں خضر ہوں، مجھے نہیں پتہ چلا یہ کیا بیٹھا ہوا ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم. اور راضی تے سونے نو کرنا ہی تو ہی سونیاں کرن ٹر پے. میں تیری پتر کو اس طرح کی تقریر کروں گا، میں خوشامد کرنے ہوں آپ کی، میں ڈیڈی مچھاویں نہیں رکھی دیا حضرت جی اتنے نہیں کوئی خوشامد خوشومت ہے. سوڑ راضی پتر انہوں نے کرنا سی، تسی کیوں کرن ٹر پے حضرت؟ کیونکہ جو تم نے باہر رکھے ہوئے اسے تو پتہ نہیں لگ رہا کہ محبوب کو راضی کرنا ہے. نہ پتر